وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقت اعظم بمنی سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداوی بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوشی استرات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و خیار کائنات کی پہلی فصل بہار شافعی روز شمار مکی سرکار مدنی تاجدار اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا بروز قیامت شفاعت کا مژدہ سنانے والے. آئیے سب مل کر ایک زبان ہو کر غلامانہ خادمانہ شفانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک عجیب ماحول آج پایا جا رہا ہے اور ایک انجانا سا خوف اور ڈر مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے اور ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اب کیا ہوگا. کچھ لوگ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں اور آئے دن ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے یہاں پر ظلم ہو رہا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. یاد رکھیں آج نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. جب جب دین اسلام کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تب سے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے حضرت سیدنا بلال وابستہ ہو گئے تو آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. گرم ریت کے اوپر آپ کو لٹایا جا رہا ہے اذیتیں دی جا رہی ہیں. حضرت سمیہ ہیں یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے. ابو جہل
بدعتوار آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے نیزے کو اس نازک مقام پر وہ اس طریقے سے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، لیکن وہ حضرت سمیہ ہیں کہ وہ دین چھوڑنے کو راضی نہیں، اور بالآخر دین اسلام کی تاریخ کے اندر سب سے پہلی شہادت پانے والی وہ عورت بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کوئی مرد شہید نہیں ہوا ہے دین اسلام کے اندر، اگر کسی نے شہادت پائی تو وہ عورت کی ہے، اور وہ ابو جہل کے ہاتھوں میں تھی۔ لیکن ظلم کتنا بڑھا، حضرت بلال سے کسی نے کہا کہ بلال یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارے اوپر اتنی اذیتیں دی جاتی ہیں، تمہیں اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن تم اس دین کو چھوڑنے پر مجبور نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ سنو، جب مالک کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کو ٹھوک بجا کے وہ دیکھتا ہے، اور میں نے اس سچے دین کو قبول کر لیا ہے تو مجھے یہ تکلیفیں نہیں مل رہی ہے، بلکہ مجھے چیک کیا جا رہا ہے یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اللہ کو رب مانا ہے، مصطفیٰ کو رسول مانا ہے، تو اس دعوے میں سچا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ٹھوک بجا کر دیکھا جا رہا ہے، تو اب بل مجھے دیکھا جا رہا ہے تو میرے استقامت والے پاؤں میں لرزش نہیں آئے گی، بلکہ خود سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب میں دیکھتا تھا کہ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے ان کے اوپر تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن جتنی تکلیفیں دی جاتی ہے وہ اس دین کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نشان دیکھیں کہ جب سے دین اسلام لوگوں نے قبول کیا ہے، اور یہ ماضی قریب کے اندر اللہ اکبر ایمرجنسی لاگو کر دی گئی، حضرت سیدنا مفتی اعظم عالم نے جو ہے نس بندی حرام کا جو فتویٰ دیا ہے، اللہ اکبر، عالم یہ تھا کہ لوگ بک رہے تھے، فتویٰ بدل رہے تھے، لوگ بک رہے تھے، کوئی نوٹوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی کرسی کو دیکھ رہا تھا، کوئی جو ہے ظالم حکومت کو دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ اکبر وہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ سامنے حکومت ہے، سامنے کون ہے، ان کو پرواہ تھی تو دین مصطفیٰ کی تھی، ان کے سامنے یہ لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کے سامنے کربلا کا منظر تھا، کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا ادھر امام حسین ہے، ساتھ میں 72 نفوس قدسیہ ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مقابلے کے لیے 22,000 کو بھیجا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا 72 ہے تو 300 بھیج دیے آتے، 500 بھیج دیے آتے، ارے ادھر 72 ہے، اور وہ بھی جنگ کے لیے نہیں چلے ہیں بلکہ بلایا گیا ہے خط دے دے کے، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ہم بیعت کر لیں گے، ہم بیعت کر لیں گے، جنگ کے لیے میرے امام نہیں چلے ہیں، چلے ہیں تو ان لوگوں کی باتوں کا بھروسہ کر کے ان کی طرف سے جتنا امام حسین کے قدم اٹھ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر انہوں نے آپ کے ساتھ جفا کی، اور ادھر یہی کوفی جو لمبے لمبے وعدے آپ سے کر رہے تھے وہ سامنے کھڑے ہیں، اور یہ سیدنا امام حسین ہیں، ان کے اوپر اپنی آخری حجت تمام کر رہے ہیں۔ اے لوگو، اللہ اکبر، وہ عیسائی آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خلق نشانات ہیں اس کی آج بھی تعظیم کرتے ہیں، یہ یہودی آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو ان کے پاس ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں دیکھ لو، یہ امامہ، کیا اس امامے کو نہیں جانتے؟ یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ ہے۔ یہ دیکھو جو میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، یہ میرے والد شیر خدا مولا علی کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھو میرے پشت پر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی ہے۔ کیا تم نے مجھے خط لکھ لکھ کے نہیں بلایا تھا؟ اور ہاتھ میں آپ خطوں کو بند کرتے ہیں، یہ کیا خط تم نے نہیں لکھے تھے؟ تو ان ظالموں نے کہا کہ نہیں لکھے تھے ہم نے، اللہ اکبر، لیکن
حضرت سیدنا امام حسین ہو یا ان کے قافلے کے اندر کوئی ہو، اللہ اکبر، یہ 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کے جب وہ لوگ بڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کہا کہ یا تو بیک کر لو یا شہید ہونے کے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ امام یہ نہیں کہتے کہ مجھے تم سے خوف رہا ہے، مجھے معاف کر دو، اجازت نہیں، بلکہ امام حسین کے جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ اے لوگو، آج کی رات مجھے جی بھر کے سجدہ کر لینے دو، اللہ کی عبادت کر لینے دو، مجھے میرے نانا کو راضی کر لینے دو۔ اللہ اکبر، چہرے کے اوپر کوئی خوف کا نشان نہیں، نہ آپ کے قافلے کے اندر، چاہے کوئی خاتون ہو چاہے کوئی بچہ ہو، کسی کے چہرے کے اوپر خوف نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین وہ تصویرات چراغ کو غل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ چراغ کو بند کیا اور چراغ کو جب جلایا ہے تو سب کے سب وہیں پر موجود تھے۔ کہا کہ جانا نہیں چاہتے، کہا کہ امام اپنے نانا جان کو منہ کیسے دکھائے؟ کہ امام حسین تو کربلا کی سرزمین پر تنے تنہا چھوڑا ہے، اللہ اکبر، کوئی فرد جانے کو تیار نہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس ٹائم میں 22,000 کا لشکر جراح، لیکن کسی بچے کے سر کے اوپر بھی خوف کے نشان نہیں، کسی کے پاس گھبراہٹ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے رب قدیر کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر استقامت سے ڈر گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ استقامت کا پہاڑ تھے، سامنے 22,000 ہو لیکن ڈر نہیں رہے تھے۔ یہاں مفتی اعظم کے سامنے یہ ظالم حکومت نہیں ہے، بلکہ کربلا کا میدان ہے کہ کل ہمارے امام میدان کربلا میں 22,000 سے نہیں گھبرائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، پوچھا گیا کیا فتویٰ تمہارا ہے؟ مفتی اعظم نے فرمایا ہمارا ہے۔ کہا کہ بدل دو ورنہ گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ مفتی اعظم ہیں، فرماتے ہیں فتویٰ تو نہیں بدلے گا، ضرورت پڑی تو حکومت بدل جائے گی۔ اللہ اکبر، اور وہی ہوا۔ اور جب پوچھا گیا کہ کیا ہے، کون ہے یہ بریلی کے بڑے مولانا؟ کہا کہ اندرا گاندھی کے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے مفتی اعظم نے فرمایا کسی غیر عورت سے میں نہیں ملنا چاہتا۔ اللہ اکبر، کہا کہ ایک جھلک دیکھ لی جائے، کہا کہ اجازت نہیں۔ جیسے تیسے کہیں پر پہنچ گئی تو میرے مفتی اعظم نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر لیا کہ اس کافرہ کی نگاہیں میرے اوپر پڑنا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل کا ہمارا نقلی صوفی کہتے ہیں کہ ہم صوفی کانفرنس کریں گے اور مودی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، صوفیت کو بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن کل کے سچے صوفی، اللہ اکبر، خلیفہ نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، وہ گدڑی کے لال کہتے ہیں کہ ہم نہیں ملنا چاہتے۔ کہا کہ 5 منٹ دے دیجئے، کہا کہ ہم فقیروں سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں ملتے۔ اللہ جیسے تیسے کر کے دروازہ پھوڑ کے جیسے ہی وہ خلیفہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی چراغ کو بند کر دیتا ہے۔ کہا کہ نہیں ملنا تو نہیں ملنا۔ اللہ اکبر، یہ کل کے صوفی تھے جو کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، اور یہ سچا صوفی مصطفیٰ رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کا جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کا نام تاج الشریعہ ہے، وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہے، بلکہ وہ پرواہ کرتا ہے تو دین مصطفیٰ کی کرتا ہے۔
اللہ اکبر. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ان باطل قوتوں سے خوف نہ کھائیں بلکہ اپنے دین کے اوپر مضبوط ہو جائیں. غیروں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اللہ نے تو وہ کتاب عطا کی ہے جو ام الکتاب ہے، اور اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہشیں پچھلے نبیوں نے کی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ امت پیش کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا یہ امت مجھے دے دے. فرمایا یہ امت تو میرے محبوب کی ہے. اللہ اکبر. عرض کرتے موسیٰ علیہ السلام مولا پھر مجھے اس امت میں پیدا فرما دے. اللہ اکبر. یہ شان اس امت کی ہے. اللہ اکبر. اس امت کو خیر الامہ کا تاج اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے. مسلمانوں پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم نے تعلق رسول سے بھی کم کر لیا ہے، کمزور کر لیا ہے، اور کتاب سے بھی کمزور کر لیا ہے. آج ہمیں پھر اگر سرخرو ہونا ہے تو ہمیں تعلق کتاب سے بھی مضبوط کرنا ہوگا اور صاحب کتاب سے بھی مضبوط کرنا ہوگا. یہی وجہ تھی کل تک جو لوگ دین پر مضبوط تھے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کل تک وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں ہندوستان کے سرزمین پر آپ تشریف لا رہے ہیں. تنے تنہا ہیں، سامنے ساری باطل قوتیں ہیں، لیکن گھبراہٹ کے آثار آپ کے پیشانی کے اوپر نہیں ہیں. اللہ اکبر. آج کا مسلمان کا عالم یہ ہو گیا کہ غیروں کے سامنے وہ ٹوپی لگانے میں شرم محسوس کرتا ہے، جبہ پاجامہ پہننے میں شرم محسوس کرتا ہے. تو یہ ہو گئی کہ اگر کوئی کافر ساتھ میں بیٹھا ہے اذان ہو جائے تو اللہ اکبر معاذ اللہ، لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کافر کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اپنے آقا کا نام چومنے میں وہ شرم محسوس کر رہا ہے. اللہ اکبر. مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو باطل ہے، تو سچا ہے، اور سچا ہو کے تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اللہ اکبر. وجہ یہی ہے آج جو ہم پٹ رہے ہیں، آج جو ہم مار کھا رہے ہیں، آج ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا ہے. آج اگر سرخرو ہونا ہے وہ باطل ہم سے نہیں شرماتا جھوٹا اگربتی لگانے میں ہمارے سامنے، اور آج ہم شرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. رات کو سوتے وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ سوچنے سے پہلے اللہ اکبر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اور کل جو ہماری پوزیشن تھی وہ آج بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن طریقہ صرف وہی ہے. یہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اگر طریقہ مصطفیٰ کو پھر سے اپنا لیا جائے. اللہ اکبر. جنگ احد ہے، جنگ احد کے موقع پہ آج سیمینار قائم کرتے ہیں بڑے بڑے نیتا ابھینیتا، بہت سارے مسلمان نیتا الپ سنکھیک والے کو یہ والے وہ والے کہ ہم مسلمان کو ترقی دلائیں گے، ہم مسلمان کو ترقی دلائیں گے. لیکن عالم ہے کہ یہ وہ بھی غیروں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا ہمیں ترقی دلائیں گے جن کو خود ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. اور اگر ترقی پانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ارشاد پر عمل کرنا ہوگا. آپ دیکھیں جنگ احد کے موقع پہ میرے آقا نے 10 صحابیوں کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا اور فرمایا کہ تمہیں یہاں سے نیچے نہیں آنا ہے. اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے تب بھی نیچے نہیں آنا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، تب بھی تمہیں نیچے نہیں آنا ہے. میرے آقا نے ان کو 10 کو کھڑا کر دیا. ادھر مسلمان غالب ہوئے اور مال حاصل کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی، جبکہ میرے آقا ان کو منع کر چکے تمہیں کسی بھی حالت میں نیچے نہیں آنا ہے، تمہیں وہی کھڑا ہونا ہے. اللہ اکبر. کفار کا لشکر بھاگ رہا ہے،
حضرت خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. اس لشکر کے سپہ سالار ہیں, وہ گئے پہاڑ کے پیچھے اور ادھر سے یہ 10 نیچے آئے, اور انہوں نے خالد بن ولید نے جب پیچھے دیکھا پہاڑ کے اوپر یہ 10 کھڑے تھے وہ غائب ہیں, وہ پہاڑ سے پھر نیچے آئے اور اب ادھر مسلمان مال لوٹنے میں مصروف ہیں اور ادھر اچانک انہوں نے حملہ کر دیا. جو فتح ہو چکی تھی وہ ایک بہت بڑی, اللہ اکبر, بہت بڑی آزمائش کے اندر وہ جنگ داخل ہو گئی, یہاں تک کہ لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کی جو ہے انہوں نے جو ہے افواہ اڑا دی, کافروں کے پیر مضبوط ہونے لگے. لیکن مولا علی کو یقین تھا کہ دائیں دیکھا ہے آقا نہیں ہے, بائیں دیکھا ہے آقا نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھ لیا کہ اب مرنا تو ہے ہی, میں اور زیادہ قوت سے لڑنے لگا, یہاں تک کہ میرے آقا کی مجھے خوشبو آ گئی. اللہ اکبر, کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ شہداء کی لاشوں کے اندر میرے آقا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر, کہا کہ میں اور زیادہ جوش سے لڑنے لگا. جدھر تلوار چلتی تھی مولا علی کی ادھر لاشوں کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, لیکن اسی جنگ کے اندر میرے آقا کی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور وہ خون جب زمین کے نیچے آنے لگا تو جبریل امین نے ان کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور عرض کی کہ اگر یہ خون زمین پر گر جاتا تو قیامت تو کوئی سزا نہیں ہونے والا تھا. اللہ اکبر, یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے قریب ہو گیا اور میں نے اعلان کر دیا مسلمانوں تمہارا نبی شہید نہیں ہوا ہے بلکہ تمہارا نبی زندہ ہے. اور اعلان کو سن کے پھر مسلمانوں کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی. تو کہنا یہ ہے کہ جس بات سے میرے آقا نے منع کر دیا تھا کہ نیچے مت آنا, وہ آئے تو مشقت میں گرنا پڑا, تکلیف اٹھانی پڑی. اللہ اکبر, میرے پیارے بھائیوں, جن باتوں سے میرے آقا نے منع کر دیا ہے ہم ان باتوں کو کریں گے تو ہمیں تکلیفیں اٹھانی ہیں, اور جن باتوں کا میرے آقا نے کرنے کا حکم دیا ہے اگر اس پر عمل کر لیا تو یقیناً کل بھی ہم کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب ہیں. ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پورا نظام پیدا ہونے کے پہلے سے لے کے اور مرنے کے بعد تک کے تمام احکام میرے آقا نے بیان کر دیے. ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مکمل دین ہمارے آقا نے ہمیں عطا کیا ہے. وہ مفتی اعظم عالم, اللہ اکبر, حکومت ہے سامنے, آج بھی اس مفتی اعظم کا جانشین ہے. اعلان کر دیا کہ تیار رہو, مان جاؤ, باز آ جاؤ, ورنہ پوری تاریخ بھی دہرائی جائے گی سبحان اللہ جو ہمارے نانا جان نے دہرائی. سبحان اللہ. وقت دے دیا گیا ہے. اللہ اکبر, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیں جو مسلمان خوف خدا رکھتا ہے تو اس کو ایک جنت نہیں ملتی بلکہ مولا اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو خدا سے ڈرتا ہے, اسے دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جو دوسروں سے نہیں ڈرتا خدا سے ڈرتا ہے تو مولا کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے مولا اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک مسلمان گناہ کی دعوت دی گئی, اس کے دل کے اندر خوف خدا تھا اور اسی خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہ سے باز رہا, وہ مر گیا. یہ وقت کے امیر المومنین اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انسان تیری خوف خدا کی وجہ سے موت ہوئی ہے, بتا یہ جو رب نے کہا ہے جو خوف والا ہے اس
کو دو جنتیں عطا کی ہے، کیا تجھے دو جنتیں مل گئی؟ تو قبر سے آواز آتی امیر المومنین رب کا وعدہ سچا ہے، اس نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر خوف خدا کو رکھیں، باطل کا خوف نہ رکھیں۔ ارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بھابھیوں سے مل لو، ان سے مل لو، بڑا نازک دور ہے، کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، ہماری پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ، ہم تو سب کو لے کے چلیں گے۔ ارے پیارے، جب تک زندہ رہنا ہے تو استقامت کا پہاڑ بن کر جینا ہے، اور اگر مسلمان اگر اس کی تلوار ہو چاہے گولی اس سے مر بھی گیا تو وہ شہید ہے۔ اور مرنا تو ویسے ہی ہے، لیکن جو جان محبت مصطفیٰ میں چلی جائے وہ جان اللہ والی، وہ جان اللہ والی ہے۔ اور اگر اس جینے کے چکر میں کہ اس دنیا کے تعلق سے، تو آپ دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار اور یزید کے سامنے جب پیش کیا گیا تو حضرت زین العابدین بھی گھبرا نہیں رہے، بلکہ بڑے بے باکی کے ساتھ معمول رہے۔ اور اس دن آپ دیکھیے کہ 1 ہفتہ ہوا ہے اپنے والد کی شہادت کو، اور پھر جمعہ کا دن، اور اس شام کی دمشق کی جامع مسجد کے اندر زین العابدین کی تقریر ہو رہی ہے۔ یہی تو امام حسین کی جیت ہے، منبر اس کا ہے، شہر اس کا ہے، راجدھانی اس کی ہے، لیکن تقریر زین العابدین کی۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، ارے مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا امام ہے۔ ذکر شہید اعظم، ذکر خیر الانام ہے، باطل کے آگے سر جھکے، شریعت میں یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ زین العابدین نے کہا تھا، اے لوگوں، یہ دنیا زوال پذیر ہے، یہ دنیا فانی ہے، تم سے پہلے کئی لوگ اس سے چلے گئے ہیں، اس دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، ارے تمہارے سے زیادہ مال ان لوگوں کے پاس تھا، تم سے زیادہ لمبی عمریں ان کے پاس تھی، تو اس دنیا پہ دل دینا بے فائدہ ہے۔ ان قریب تمہیں اونچے اونچے محلوں سے قبروں کی طرف بلایا جائے گا، اور جو تم نے آگے بھیجا ہے اس کو تم آگے دیکھو گے۔ کتنے ظالم ہیں جو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، کتنے تاجر ہیں جن کی امیدیں پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اگر اس دنیا کی محبت میں اللہ اکبر اگر ایمان چلا گیا تو اب جینے سے کیا فائدہ ہے؟ اور رب کا ارشاد والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انسان مر رہا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، گردن سر سے جدا ہو چکی ہے، وہ قرآن اس کو زندہ کہہ رہا ہے۔ لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا، اے نبی لا تسمع الموتى، ان یہ مردے نہیں سنتے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ مردے ہیں کیا؟ ایک طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ یہ جو جان نکل چکی ہے مردہ مت کہو، اور دوسری جگہ مولا میں ابھی سے کہہ رہا ہے یہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے وہ آیت کو بھی نہیں سمجھتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو مردہ ہے، یہ مردہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مردہ وہ ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہے،
جس دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں وہ مردہ ہے. ابو جہل مردہ ہے، عتبہ مردہ ہے، شیبہ مردہ ہے. یہ چل رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو مردہ کہا ہے. اور جو کٹ کر گر چکا ہے، جس کی وجہ سے خون نکل رہا ہے، جس کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، قرآن ان کو زندہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. 3 مجاہد چلے گئے، عیسائی بادشاہ نے ان کو پکڑ دیا، اس کے دربار میں پیش کیا گیا. کہا کہ دین چھوڑ دو. کہا کہ سب کو چھوڑ سکے کے لیے کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ہم سے نہ ہوگا. اللہ اکبر. زیتون کا تیل ایک بہت بڑے کڑاؤ کے اندر ڈالا گیا، نیچے آگ لگائی گئی. جب تیل بہت گرم ہو چکا، کہا کہ اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. کہا کہ کوئی پرواہ نہیں. ایک مجاہد کو ڈال دیا گیا، ادھر ڈلا ہے اور ادھر تلا ہے. اب دوسرے سے کہا کہ چھوڑ دے اپنے دین کو ورنہ یہی حشر ہوگا. کہا کہ کوئی پرواہ نہیں. دوسرے کو بھی ڈال دیا گیا. اب تیسرے سے کہا جا رہا ہے تو بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ مجھے ایک موقع دے دے اس کو ایمان چھیننے کا. میرے پاس ایک ہتھیار ہے، میں اس سے اس کا ایمان چھیننا چاہتی ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اس کو کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے. ادھر وہ مجاہد ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نہاتا ہے. اللہ اکبر. اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ادھر وہ لڑکی اس بادشاہ کی جو پورے روم کے اندر اس سے زیادہ کوئی حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی، وہ بے پردہ ہو کے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے. لیکن یہ مجاہد اللہ اکبر. آج ہم موبائل ہاتھ میں لے لے کے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ ساتھ میں روم کی سب سے بڑی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن وہ نماز کے اندر مشغول ہے. اللہ اکبر. وہ عبادت کی چاشنی لے رہا ہے، وہ عبادت کے مزے لوٹ رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے کا لطف اٹھا رہا ہے. اللہ اکبر. پوری رات ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے. اس کا باپ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ وہ کہتی کہ آج شاید ان مسلمانوں کی کوئی خاص مخصوص رات تھی اور رات بھر عبادت کرتا رہا تھا، کل میں ضرور اس کا ایمان چھین لوں گی. اللہ اکبر. لیکن جب دوسری رات آئی اس کے کمرے میں وہ داخل ہوتی ہے، لیکن یہ مجاہد اللہ اکبر اپنے آپ کو نماز کے اندر مشغول کیے ہوئے ہے. جب دوسری رات ہو گئی، اسی طریقے جب تیسری رات گزر گئی تو چوتھی رات کو اس لڑکی نے کپڑے کا دامن پکڑا اور کہا کہ تو انسان ہے یا جن ہے، تیرے جسم کے اندر کوئی دل بھی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ دل پتھر کا ہے یا گوشت کا ہے. دیکھ میں کتنی حسین ہوں، میں کتنی جمیل ہوں. میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے روم کا ہر لڑکا تڑپتا ہے، ہر انسان مرتا ہے. دیکھ لے. کہا کہ نہیں دیکھتا. کیا میرے سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ کہا کہ آدھی یہاں سے میں اس کو دل دے چکا ہوں، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. اللہ اکبر. میں اس کا کلمہ پڑھ چکا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی وہ کون ہے؟ وہ کہا کہ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں جن کا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں. کہا کہ اللہ اکبر. کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی اسی نبی کا امتی بنا دے. اللہ اکبر. کہا کہ ٹھیک ہے دامن میں قبول ہو جا لیکن مجھ سے دور ہو جا، پردہ کر. اللہ اکبر. کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے. وہ کہتی ٹھیک ہے میرے پاس 2 سواری تیار ہے، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے نکل تو جاؤں گا لیکن اپنے پردے کا پورا انتظام کر لے. اللہ اکبر. یہ دونوں مجاہد یہ دونوں الگ الگ سواریوں پر سوار ہو کر جب نکلتے ہیں، جنگل کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو گھوڑوں کی آوازیں آتی ہیں، ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں. تو اب دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اس لڑکی کے، شاید سپاہی آ رہے ہیں، لیکن یہ مجاہد کمانیت کے آثار چہرے کے اوپر لیے ہوئے، کوئی خوف نہیں. اور جب وہ گھوڑے قریب آئے تو وہی تو اس کے بھائی آگے تھے جن کو تیل کے اندر ڈال دیا گیا.
لڑکی نے پوچھا کہ تمہیں تو میرے سان تیل کے اندر ڈالا گیا تھا. کہا کہ بظاہر تو ہم نے ڈبکی گرم تیل میں لگائی لیکن سیدھے جنت الفردوس میں نکلے. اللہ اکبر. اور یہ تمہارے ساتھ کہا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے اور ہم اس لیے آئے کہ تم دونوں کا نکاح کرا دیا جائے. اللہ اکبر. یہ زندگی ہے. بظاہر تو وہ پکوڑا بن رہے تھے لیکن اللہ نے انہیں ہمیشہ بالی زندگی عطا کی. اللہ اکبر. آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کھوٹے سے دور ہو چکے ہیں جس کھوٹے کا ہمیں پابند بنایا گیا تھا. اور یاد رکھیں وہ بھیڑ ہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے جھنڈ سے جدا ہو جاتا ہے. اسی کو پکڑا جاتا ہے, اسی کو اچکا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھے. آمین. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دین کے پابند ہو جائیں. آج جن باتوں کو ہم بھول چکے ہیں ہمیں پھر سے انہیں لوٹانے کی ضرورت ہے. بابری مسجد بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ہم بابری مسجد بنائیں اور محلے کی مسجد کو ویران کریں. یاد رکھیں کیا بابری مسجد کی حفاظت کرو گے جن سے اپنے محلے کی مسجد کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. ایک مسجد اگر محلے میں ہو, امام عشق محبت سے پتہ رضیہ کے سوال محلے کے اندر ایک مسجد ہے, کچھ لوگ قریب میں مسجد بنانا چاہتے ہیں, فرمایا وہ جائز نہیں ہے. اس مسجد کو آباد کیا جائے. اگر کہیں دور ضرورت ہو تو وہاں بنائی جائے. اللہ اکبر. وجہ یہ ہے کہ اب لوگ اس سے جدا ہو جائیں گے. اس کے اندر نمازی ہیں وہ اس سے کم ہو جائیں گے. بلکہ نمازی کو جدا کرنے کا حق نہیں بلکہ نمازیوں کو بڑھانے کا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فلمی چڑیلوں کو نہ دیکھیں, ان نیتاؤں ابھیناتاؤں کو نہ دیکھیں, بلکہ ہمیں اسلاف کو دیکھنا ہوگا. اولیاء کرام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن ہم دیکھیں گے کب؟ ان فلموں دیکھنے سے ہمیں فرصت ملے جب تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے کہ کیسی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی, کن مشکلات سے یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے. ہمیں اس کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. آج ہم اعلیٰ حضرت شیدائی فدائی لیکن ہمیں اعلیٰ حضرت کتابیں پڑھنا تو بہت دور کی بات, اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام تک ہمیں یاد نہیں, معلوم ہی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم اپنی یہ عادت بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ دینی کتاب کوئی نہ کوئی پڑھے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم عمل کریں گے کیسے جب ہمیں معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ تو پہلے تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت تھی. اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ علم یہ عمل سے بہتر ہے. اور فرمایا بندہ جب سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نا, علم دین حاصل کرنے کے لیے, آج بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں, ہمیں جشن میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نا, کیونکہ سمجھتے کہ ہمارے پاس جو ہاتھ کے اندر ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے, ہم اس کو سب سے بڑا مفتی سمجھتے ہیں. عالم کی قدر ہم نے کرنا چھوڑ دی. لیکن یاد رکھیں ایک خلیفہ گزرا ہے ہارون رشید, کیا نام تھا؟ ہارون رشید. آج عالم ہمارے پاس نکل جاتا ہے, محلے میں چبوترے میں بیٹھے ہیں, تو مفتی صاحب بھی گزر گئے تو یہ ہمارے لڑکے اتنے کمینے آج کل ہو گئے, وہ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب گلی سے گزرے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہارون رشید تھا ایک عیسائی بادشاہ خراج پیش کیا کرتا تھا. دو چیزیں تھی,
کہ یا تو اسلام قبول کر لو ہے نا، یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو۔ تو جزیہ دینے کے بعد، ٹیکس دینے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی بادشاہ کی ہوتی تھی۔ تو ایک عیسائی بادشاہ جزیہ دیتا تھا، عورت تھی وہ، اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا تخت میں پہنچا، خراج نہیں آیا، ہارون رشید نے خط لکھا، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو تمہاری محکوم تھی وہ مر چکی، اب میرا تم سے کوئی معاہدہ نہیں۔ وہ خط اس نے لکھ کے بھیج دیا۔ جب ہارون رشید کو پڑھ کے سنا گیا تب جلال کے اندر اور چہرے کے اوپر ایسا رنگ آیا کہ سارا دربار خالی ہو۔ تو جلال نے کہا اپنے جو ساتھ تک لکھ کہ اب لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ جواب یہ نہیں تھا جو تو نے لکھا ہے، بلکہ جواب وہ ہے جو اب میں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فوج کو حکم دیا کہ کوچ کیا جائے۔ مسلمانی فوج پہنچی، اس کو فتح کیا اور اس کو جکڑ کے پھر سامنے اس دربار میں پیش کیا گیا۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جزیہ دینا قبول کر لوں گا، میں جزیہ دے دوں گا۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہاں پہنچتے پھر اس نے بغاوت کر دی۔ پھر کہا پکڑ کے لاؤ، اس کو پھر پکڑ کے پیش کیا گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ اب میں برابر جزیہ دیتا رہوں۔ اتنا زبردست وہ ہارون رشید اور ایسا جلال کہ جب جلال آئے تو دربار خالی ہو جائے۔ تو اب اس کا ایک لڑکا ہے مامون رشید، اس کے بعد وہ بھی بادشاہ۔ مامون رشید کو پڑھنے کے لیے ایک استاد سے ولی عالم دین ان کے پاس گیا کہ اس کو آپ اپنا خصوصی وقت دیجیے، اس کو اپنا خاص وقت دیجیے پڑھانے کے لیے۔ کیا کہ خاص نہیں ہوگا بلکہ وہی وقت ہوگا جو دوسرے غریب بچوں کے لیے۔ کہا یہ ٹھیک ہے اسی وقت میں بھیج دوں گا، لیکن خاص توجہ دے دیجیے گا۔ کیا کہ کوئی خاص توجہ نہیں ہوگی، جو پہلے آئے گا وہ پہلے بڑھے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے اس کو بڑھا دیا جائے شہزادہ، نہیں، بلکہ جو معیار دوسروں کا ہے وہی اس کے حق میں ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی۔ ان کے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ ایک دن ان کا لڑکا وہ مامون رشید ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے اپنے استاد کے اوپر، اور ان کے استاد وضو کر رہے ہیں۔ ادھر سے ہارون رشید گھوڑے سے گزر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرا لڑکا پانی ڈال رہا ہے، وہ گھوڑے سے اترا، اپنا چابک نکالا اور زور سے مارا۔ کس کے؟ اپنے بیٹے کے۔ کہ نالائق، کیا تیرے پاس دو ہاتھ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور ایک ہاتھ سے استاد کو وضو کرائے؟ استاد کو تکلیف دے رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ علماء کا احترام کیسے کرتا ہے۔ اگر آج ہمارا جاہل وہ کہتا ہے کہ تقریر نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ظالم اس بادشاہ کو دے جو علماء کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ عالم اگر خاموش کسی قبرستان سے نکل جاتا ہے، فرمایا 40 دن کے لیے قبرستان والوں سے عذاب اٹھائے۔ ارے اس عالم کو تم کیا پہچانو؟ اور جو عالم باعمل ہو، اللہ اکبر، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ ارے ان کی وجہ ہی سے تو اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔